بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے طریقۃ العصریہ، 22 نمبر سبق ہے الاملاء۔ املاء ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ استاذ پڑھاتے ہیں، یعنی کتاب پڑھ کے بچوں سے لکھواتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں املاء۔ الجمل جمع ہے جملہ کے، جملہ۔ ابھی اس سبق میں جو غلطیاں آ سکتی ہے یہاں پر آ سکتی ہیں، یہاں پر جو نشان میں لگا رہا ہوں یہاں پر غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہیں کہ وہ الگ قسم کی غلطیاں ہیں، اور کچھ غلطیاں ایسی ہیں کہ وہ بالکل غلطی ہی ہوتی ہے، کہ ابھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے یہاں پر انا میں غلطی، جس طرح ہم پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں انا، انا، یہ ہم پڑھتے انا ہے، انا، اور لکھتے انا ہے، انا۔ تو لکھنا یہ ہے لکھنا، اور یہ ہے پڑھنا، پڑھنا اس کو۔ تو جب ہم طالب علم کو پڑھتے یعنی پڑھ کے سناتے ہیں اور اس سے لکھواتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں انا تلمیذ، انا، انا تلمیذ۔ تو اگر شاید وہ اس طرح لکھے تو لکھنا اس طرح نہیں ہے، پڑھنا اسی طرح نہیں ہے، لکھنا اسی طرح ہے اور پڑھنا اسی طرح ہے۔ انا تلمیذ، تلمیذ، اور تلمیذ کہتے ہیں شاگرد کو، یعنی میں شاگرد ہوں۔ اسمی، میرا نام۔ اکثر یہاں پر یہ غلطی، دو غلطیاں ہو سکتی ہے، یا تو اس کے نیچے حمزہ لکھ دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، اور یا یہاں پر جو یا ہے اس کے نیچے دو نقطے نہیں لگاتے، یہ بھی غلطی ہے۔ حامد، اسمی حامد، میرا نام حامد ہے۔ ابھی جس طرح ہم نے پڑھا کہ انا لکھتے ہیں اور انا پڑھتے ہیں، پڑھنا ہے انا اور لکھنا ہے انا، تو اسی طرح یہ ہاذا، اگر آپ کسی سے کہیں کہ ہاذا لکھو تو وہ لکھے گا کس طرح؟ ہاں، تو یہ غلط ہے۔ ہم لکھیں گے اسی طرح اور پڑھیں گے اسی طرح، لکھیں گے اسی طرح اور پڑھیں گے اسی طرح۔ ہاذا، اگر کوئی ہمیں کہے کہ ہاذا لکھو تو ہم کیا لکھیں گے؟ ہم لکھیں گے ہاں، اگر اس طرح لکھا تو یہ املاء کی قواعد کے اعتبار سے یہ غلط ہے۔ یہاں پر بھی یا ہے، دو نقطے لگانے ہیں، اور ضمیر کہتے ہیں کلاس فیلو کو بھی کہتے ہیں، اور آپ کے جو رفیق فی العمل والسفر، عمل اور سفر میں آپ کا جو دوست ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں
ज़मील, हाज़ा ज़मीली, یہ میرا کلاس فیلو ہے یا میرا دوست ہے محمود. وذاک جاری، جار مضاف ہے اور یہ ضمیر متکلم مضاف الیہ. تو ذاک جاری یوسف، وہ میرا پڑوسی، میرا پڑوسی یوسف ہے، اور وہ میرا پڑوسی یوسف ہے. احاظہ، یہ بھی اسی طرح جس طرح حاضہ ہے، تو یہ بھی اکثر اگر آپ املا کراتے ہیں تو ہا ہم کیا لکھتے ہیں ہا، تو ہا الف اور زا اور ہا اس طرح لکھتے ہیں، تو یہ غلط ہے. لکھنا اسی طرح ہے اور پڑھنا اسی طرح ہے، دونوں کے لکھنے اور پڑھنے میں فرق ہے. مدرستی، اس کے نیچے دو نقطے لکھنے ہیں، اس لیے کہ یہ دو نقطے یہاں پر بھی ہے، یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے. یہ نشانہ جہاں پر لگی ہے 1 2 3 4 5 اور 6، تو اس میں یہ دو نقطے لکھتے ہیں. یہ الف مقصورہ اور الف مقصورہ، جس طرح الہ ہے، الہ، اعلیٰ، اور فی جو ہے اس کے نیچے دو نقطے لگتے ہیں، اس لیے کہ فی یہ یا ہے اور یہ الف مقصورہ ہے، تو اس میں فرق کرنے کے لیے دو نقطے لگتے ہیں یا کے نیچے. تو یہاں پر ہم کوشش کریں گے کہ اس کو لگائے. اسی طرح اگر آپ کسی سے کہیں کہ ذالک لکھو، تو وہ لکھے گا زا اور لکھا، یہ الف بے لکھے گا. تو یہ یاد رکھیے کہ اس کو ہم نے لکھنا اسی طرح ہے، اگرچہ پڑھنا اسی طرح ہے، پڑھنا یہ ہے اور لکھنا یہ ہے، یہ غلطی ہے اس میں. وتلک غرفتی، یہاں پر یا ہے. ہاذہ، یہ بھی وہی ہاذہ، غلطی ہو سکتی ہے، ہاذہ اسی طرح پڑھنا ہے لیکن لکھنا اسی طرح ہے. فاطمہ، ہاذہ فاطمہ. تو اگر ہمیں کوئی کہے کہ فاطمہ، تو غلطی کیا ہے؟ فاطمہ، یہ ہاں نہیں لکھتا ہے بلکہ اس کے نیچے اوپر دو نقطے لکھنے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہاں پر جو بولتا ہے یہ یہاں سے بدل گیا ہے. فاطمہ، تو یہاں پر تنوین نہیں ہے، یہاں پر صرف پیش ہے. فاطمہ تو طفلہ، تو طفلہ یہ تا جو ہے یہ ہم لکھیں گے، دو نقطے لکھیں گے. وقف جو ہے لکھنے میں ہم یعنی پڑھنے میں ہم نہیں پڑھتے اس کو طفلہ، ہم کہتے ہیں فاطمہ تو طفلہ. تو طفلہ یا تو بالکل ہاں نہیں لکھتے، یا اگر ہاں لکھ دیں تو اس پر دو نقطے نہیں کرتے، تو دو نقطے کرنے چاہیے اس پر لکھنے میں. طفلہ اور تا لکھنا ہے اس کے ساتھ، اور پڑھنے میں جب اس پر وقف ہو تو طفلہ. ہیا، یہاں پر دو نقطے. تلمیزہ، وہ شاگردہ ہے. طفلہ بچی، شاگردہ. یہ نشید، نشیدہ کہتے ہیں. یہاں پر بھی اس تا کا مسئلہ ہے کہ اس کو تا بولتا پر دو نقطے لکھنے ہیں، اور نشیدہ کا معنی ہے چست. احاذہ، یہاں پر بھی غلطی ہو سکتی ہے، اس کو لکھیں گے اگر اس طرح لکھ دیا تو یہ غلط ہے، لکھیں گے اسی طرح اور پڑھیں گے اسی طرح. وتلک شجرہ، یہاں پر بھی تا لکھنا ہے. ایک غلطی یہاں پر ہو سکتی ہے کہ اگر ہم کسی کو کہیں کہ الشجرہ لکھ کے، اش شجرہ، الشجرہ، الشجرہ، یا اس طرح لکھیے الشجرہ، تو یہ غلط ہے. اس لیے کہ یہاں پر ہم تجوید کی کتابوں میں اور صرف کی کتابوں میں بعض جگہوں پر پڑھ چکے ہیں کہ ایک ہے حروف شمسیہ، حروف شمسیہ، اور ایک ہے حروف قمریہ. حروف شمسیہ جو ہے
یہ مثلا جو شین آیا ہے والضحیٰ ضاد آیا ہے، تو حروف شمسیہ سے پہلے جو لام ہوتا ہے یہ اس حرف سے بدل کر اس حرف میں مدغم ہوتا ہے، اور اس کو ہم پڑھتے ہیں الشمس نہیں پڑھتے بلکہ الشمس پڑھتے ہیں. اور یہ جس طرح سورج جو ہے وہ نکلتا ہے تو باقی سارے ستارے وغیرہ یہ چھپ جاتے ہیں، نظر نہیں آتے. تو اس وجہ سے جب حروف شمسیہ ہو تو پھر لام یعنی لام کو نہیں پڑھا جائے گا اور یہ چھپ جائے گا پھر. تو الشجرہ یہ یاد رکھیں کہ حروف شمسیہ مثلا الف ہے تو یہ حروف قمری ہے. با تا جو ہے شمسیہ ہے، التا تائبون. الثمرہ یہ قمریہ اور یہ شمسیہ. جیم جو ہے قمری ہے، ہا قمری ہے، خا قمری ہے. دال جو ہے شمسی ہے، زال شمسی ہے. را جو ہے یہ شمسی ہے. سین ہے السماء، الشمس، الصابرون، صاد، الضاد، عين، غين، الطاء، الطهور، طاء، ظا، عين غين، فا، قاف، كاف، لام، ميم، نون، واو، ہا، یا. تو یہ حروف شمسیہ کہ التائبون، الثمرۃ، الدکان، الذکر، الرسول، السکون، الشمس، الصبور یا الصابر، الضارب، الضارب، الطہور، الظالم، النور. تو یہ حروف شمسیہ. اس کے سے پہلے جو الف جو لام ہے، حروف شمسیہ پہلے جو لام ہے اس کو ہم بدل دیتے اس حرف سے. مثلا تا ہے تو اس لام کو ہم بدل دیتے تا سے، اور پھر اس تا کو اس تا میں مدغم کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں التا ایبونا، التائبون. تو اگر آپ سے کوئی کہے کہ التا الشم تو آپ اسے یہ دیکھ لیں یہاں پر تو ہے الف لام، لیکن یہ حروف شمسیہ ہے تو اس وجہ سے ہم کس طرح لکھیں گے الشجر کو ہم لکھیں گے الشجرۃ، الشجرہ. تو الشجرہ کو اس طرح نہیں لکھیں گے، یہ غلطی ہے. یہ یاد رکھیں کہ حروف شمسیہ اور حروف قمریہ کو مدغم کر کے نہیں پڑھتے اور اس کو بدل کر اور مدغم کر کے پڑھتے ہیں اس حرف سے. تو یہ بھی ذہن میں ہو تاکہ غلطی نہ ہو. یہاں پر یہ تا لکھنا ہے، ہاذہ غلطی اس طرح ہو سکتی ہے کہ اس طرح لکھیں، تو یہ نہیں لکھنا ہے، لکھنا اس طرح ہے، پڑھنا اسی طرح ہے. الوردۃ جمیلہ یہاں پر بھی تا کو لکھنا ہے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق میں انا یہ اہم ہے. انا لکھنا ہے اور انا پڑھنا ہے. اسم پر سکون یہاں پر یا جتنے بھی یا ہے کہ الف مقصورہ اور یا کے درمیان فرق ہو تو اس کے نیچے دو نقطے لکھنے ہیں. پھر ہاذہ جو ہے یہ لکھنا اس طرح ہے، پڑھنا اس طرح ہے. ہاذا بھی یہ لکھنا اسی طرح اور پڑھنا اسی طرح ہے. اسی طرح یہ حروف شمسیہ اور حروف قمریہ جو ہے اس کو بھی خیال رکھنا ہے. اور جب گول تا ہو تو ہا نہیں لکھنا ہے بلکہ گول تا ہی لکھنا ہے. پڑھنا کیا ہے، پڑھنا ہو تو گول ہا پڑھنا ہو، لیکن لکھنا کیا ہے، گول تا ہے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.